بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حامد میر نے جو ایک ٹویٹ کیا ہے، اور حامد میر کی اب ہوا ٹائٹ ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جو بھی ریاست کے ساتھ غداری کرے گا، جو بھی اداروں کے ساتھ غداری کرے گا، بالآخر عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہی نظر آ رہا ہے حامد میر سے۔ کیسے حامد بلی بن گیا ہے، اور اب وہ خوف زدہ ہے، اور خوف کے مارے اب کیا کہہ رہا ہے، اور اس کی جو نئی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے انڈین اخبار میں لکھا گیا کالم حامد میر کا، اس کا بھی ہم پوسٹ مارٹم کریں گے، اور قوم کو آج آئینہ دکھائیں گے کہ جن کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ یہ غدار نہیں ہے، خدا کے لیے آنکھیں کھول لیں، یہ ملک دشمن ہے اور انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کیا ہے، اور مزید اب کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب قوم اس کی اجازت نہیں دے گی، کیونکہ یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور یہ بے نقاب ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہم بات کریں گے نیب کے بڑے فیصلے کے حوالے سے، ساتھ جو چینی شوگر اسکینڈل ہے اس میں آج اہم پیشیاں تھیں نیب آفیسز میں، اس کی مختصر ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ جو مختلف شہروں میں، گجرانوالہ میں، لودھرا میں، بھکر میں، مختلف شہروں میں، پاکستان کے مختلف شہروں میں جو درخواستیں فائل ہوئی ہیں حامد میر کے خلاف، اب حامد میر کے حق میں جو ہے جو جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی ہے، انہوں نے وکلا کی ہے، کمیٹی بنا دی ہے جو ان سارے کیسز کو پورے ملک میں فیس کرے گی، اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور یہ کتنے اب ٹینس ہیں اور کتنے پریشان ہیں۔ ساری اہم ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو چینی مافیا اور جو شوگر سکینڈل ہے۔ سابق سیکرٹری تجارت جو ہیں ان کو آج طلب کیا ہوا تھا، اور ان کو طلب کر کے یہ چیزیں ان سے پوچھی گئیں کہ جو مختلف سمریاں تھیں وہ بتائیں کہ کہاں کہاں کب سمری جو ہے وہ سبسڈی کے حوالے سے جو آپ کرتے رہے، ایکسپورٹ کے حوالے سے جو آپ کرتے رہے، ورکنگ پیپرز جو ہیں وہ ان سے پوچھے گئے، اور باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ان سے پوچھی گئیں، اور سابق وزیر تجارت کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو مزید جب بلایا جائے گا آپ نے پیش ہونا ہے۔ اس وقت تک چینی جو سبسڈی معاملہ ہے، شوگر سبسڈی معاملہ، اس میں 9 اہم شخصیات کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں، اور چند ایک شخصیات رہ گئی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے یہ فائنل ہو جائے گا، اور اس میں پھر گرفتاریاں شروع ہوں گی، اور اس میں موجودہ حکومت کے کئی وزراء، پنجاب کے کئی صوبائی وزراء جو ہے وزیر خوراک ہوں یا باقی جو وزراء ہیں وہ سارے کے سارے بھی پیش ہوئے ہیں، اور یہ معاملہ ہر طرف سے دیکھا جا رہا ہے۔ حکومتی لوگ جو ملوث رہے ہیں، اور جو دوسری طرف مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، ان سب کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں چیئرمین نیب نے آج ایک فیصلہ لیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ پورے ملک میں جتنے اہم کیسز ہیں، جتنے اہم نیب کے ریفرنسز ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں، اور جو اس حوالے سے ڈائریکشن لینے کے لیے کہ جلد از جلد سماعت ہو، جلد از جلد فیصلے ہوں، جلد از جلد یہ سارے کے سارے معاملات وائنڈ اپ ہوں، اس کے لیے پٹیشنز فائل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مختلف ہائی کورٹس میں پٹیشنز فائل کی جائیں گی، جیسے شہباز شریف کے کیسز ہیں یا جو مختلف کیسز ہیں ان کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشنز فائل کی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ ان معاملات میں ہمیں ریلیف دیں، اور یہ جو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہے جو سپریم کورٹ فرما چکی ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کے خلاف کیسز ہیں ان پر جلد جو ہے وہ سماعت ہو، اور جلد سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ دیکھے جائیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ تو ایک عام آدمی کا کیس ہے۔ ہمارے کلائنٹ ہیں، وہ مدعی ہیں، اور 1992 میں 94 میں ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے، 2002 میں ریفرنس فائل ہوتا ہے، 2013 میں اس ریفرنس کے اوپر فیصلہ آتا ہے، اور 2013 میں اپیل فائل ہوتی ہے، 2021 تک ابھی اپیل پریلیمنری سٹیج پر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 2002 سے کیس شروع ہوا اور 2021 تک لاہور ہائی کورٹ میں کھڑا ہے، اور ابھی زیرو پر ہے۔ اور آگے مسئلہ کیا ہے کہ ملزمان کے وکیل امجد پرویز صاحب ہیں، مدعیوں کے وکیل ہمارے جیسے ینگسٹرز ہیں، اور جو ملزمان کے وکیل ہیں وہ امجد پرویز صاحب ہیں، تو وہ کیس جو ہے وہ لٹکا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں مایوس ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے جو کلائنٹ ہیں وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ اس دن کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی میں یہ فیصلہ ہوگا۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے نظام کی، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بات کی، اور ضرور اس کے اوپر پٹیشنز فائل کر کے ان کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی طرف لانا چاہیے۔
سندھ پبلک سروس کمیشن کا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے اور سندھ ہائی کورٹ میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے خلاف ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی. ایک سٹوڈنٹ ہے سندھ کی, اس نے یہ درخواست دی تھی کہ میں میرٹ پر پورا اترتی تھی, میں پاس ہو گئی تھی, اس کے باوجود مجھے جو ہے وہ اپوائنٹ نہیں کیا گیا اور جعلی طریقے سے انہوں نے سفارشی بھرتیاں کی. 1783 ڈاکٹرز جو ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے جعل سازی سے بھرتی کیے گئے. سندھ ہائی کورٹ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے 1783 ڈاکٹرز جو بھرتی کیے گئے تھے ان سب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ آج جو ہے وہ ختم کر دیا ہے اور کالعدم قرار دے دیا ان کی پوسٹنگ کو. اور عدالت نے کہا ہے سندھ پبلک سروس کمیشن سے کہ وہ اپنا جو آن لائن ڈیٹا ہے اس کو اب دوبارہ سے جو ہے وہ ریفریش کریں اور ان سارے لوگوں کو جو ہے ان کی پوسٹنگ کو کالعدم قرار دے دیا ہے. یہ ہیں سندھ میں فراڈ جو آج کل آپ کو بلاول زرداری صبح صبح نظر آتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پر پاکستان کی حکومت یا اداروں کے خلاف بولتے ہوئے. ان کو یہ شرم آنی چاہیے کہ ڈاکٹرز, اب ڈاکٹر جب آپ جعلی بھرتی کریں گے یا غیر قانونی طریقے سے بھرتی کریں گے یا آؤٹ آف دی وے جا کے بھرتی کریں گے پھر بات تو ختم ہو گئی. پھر ٹیچرز تو بہت نیچے رہ گئے, پھر باقی جو عہدے ہیں پھر تو جو ہے وہ پتہ نہیں آپ نے جو وہاں پر ایک حالات مچائے ہوئے ہیں تو پھر تو لوگوں کا اللہ ہی وارث ہے. دوسری طرف حامد میر آج ایک جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور اس ٹویٹ میں حامد میر اپنا ایک کالم شیئر کرتے ہیں. دا پرنٹ نامی یہ بھارتی ایک اخبار ہے, اس میں یہ جو ہے وہ ایک کالم لکھا گیا ہے. اس کالم کے اندر حامد میر نے کہا کہ ان پر جو ہے وہ اتنا اس لیے بولتے ہیں اداروں کے خلاف کیونکہ وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. حامد میر نے کہا ہے کہ ان پر 2 بار قاتلانہ حملہ ہوا. وہ قاتلانہ حملہ جو آپ جانتے ہیں جس پر جنرل باجوہ نے پوچھا کہ حامد میر بتاؤ نا کس نے آپ پر حملہ کیا تھا, کیوں نہیں قوم کو بتاتے, کیوں نہیں اصل بات بتاتے کہ آپ کے اوپر حملہ آپ کے لوگوں نے کیا اور آپ بدنام ایجنسیوں کو کرواتے رہے. اور کتنے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کتنے جرنلسٹ جو ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں جو اس میٹنگ میں موجود تھے کہ حامد میر جو ہے وہاں بولے نہیں اور چپ کر کے بیٹھے رہے اور یہاں قوم کے سامنے ڈرامہ کرتے ہیں اور قوم کے سامنے فساد برپا کرتے ہیں. یہ ہے ان کی اصل حقیقت. دوسری طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے قتل اور اغوا کے جھوٹے مقدمات میرے خلاف نامزد کیے گئے, توہین مذہب جیسے الزامات کا سامنا کرنا پڑا. ساتھ انہوں نے کہا کہ جیو نیوز کی جانب سے ان کے پروگرام پر پابندی عائد ہونے کے بعد ان سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کب چھوڑ کے جا رہے ہیں, جبکہ وہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کیوں چھوڑیں, ہاں کیوں چھوڑے پاکستان, وہ تو پاکستان میں دشمنوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں, وہ تو جتنا نقصان پاکستان میں رہ کے ملک کو پہنچا رہے ہیں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے, تو وہ کیوں چھوڑیں گے. حامد میر بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں چھوڑیں گے پاکستان کو. اور ان کے چاہنے والوں کا خیال ہے کہ اسطور پر حملہ کیس میں آزادی صحافت کے حق میں کی جانے والی تقریر کے نتیجے میں وہ کسی حادثے میں مارے جا سکتے ہیں یا پھر سے نامعلوم افراد ان پر حملہ کر سکتے ہیں, اس لیے بہتر ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ دیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میں پاکستان نہیں چھوڑوں گا. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان سارے کے سارے معاملات پر صرف اور صرف جو ہے وہ آئین کی خاطر لڑوں گا اور اپنے آزادی اور حقوق کی خاطر لڑوں گا. ساتھ ہی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ عاصمہ شیرازی اور حامد میر کے خلاف مختلف شہروں میں جو درخواستیں فائل کی جا رہی ہیں اور ان کا جو کٹھا چھٹا کھل رہا ہے, اب وہ خوف زدہ ہو گئے ہیں اور خوف کے مارے وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں پاک فوج کیا بطور ادارہ اس کی عزت کرتا ہوں. اب مجھے کوئی بتا دے کہ میں نے اپنی تقریر میں کس جرنیل کا یا جرنیل کی بیویوں کا کہا ہے. میں نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا, میں نے تو کسی جرنیل کی بات ہی نہیں کی. جب میں نے کسی جرنیل کی بات نہیں کی, کسی جرنیل کے خلاف میں نے کوئی بات نہیں کی, ان کی فیملی کے بارے میں نے کوئی بات نہیں کی, تو کیسے میرے اوپر الزام لگایا جا سکتا ہے. میں تو پاک فوج کا بطور ادارہ عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں. یہ ہے حامد میر. 4 دن سے پوری دنیا میں ملک کو بدنام کیا, اداروں کو بدنام کیا, پورا زور لگا لیا کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نہ نکلے, پورا زور لگا لیا کہ پاکستان پر اور پابندیاں لگیں, پوری دنیا میں پاکستان کو سبکی اٹھانا پڑے. عمران خان نے جو پوری دنیا میں پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے یا پاکستان کا امیج جو بہتر کیا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ نے جتنا کر سکتے تھے آپ نے کیا. جس نے, چاہے وہ صحافی پوری دنیا کا جس کو کوئی اس کے ملک میں اس کے شہر میں کوئی نہیں جانتا, اس نے بھی آپ کے حق میں ٹویٹ کی ہے تو آپ نے اس کو ری ٹویٹ کر کے پوری قوم کو بتایا کہ پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور آج آپ کہتے ہیں کہ پاک فوج زندہ باد یا پاک فوج سے آپ کو محبت ہے, تو یہ آپ کی جو محبت ہے قوم اس کو نہیں مانتی. اور اب آپ کو دوبارہ نہیں موقع دیا جائے گا قوم کو بے وقوف بنانے کا, جیسے پہلے آپ بناتے آئے ہیں
کہ آپ بات کرتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ انہی کے قدموں میں جھک جاتے تھے اور ان کے پاؤں پڑ جاتے تھے. اب کی بار جو ہے وہ انف از انف. اب آپ کو کوئی معافی نہیں ملے گی اور قوم اب آپ کا اصلی چہرہ دیکھ چکی ہے. صرف اپنے مفادات کے لیے، صرف اپنے مقاصد کے لیے آپ نے استعمال کیا ہے. اب اس لڑکی کا دیکھیں جس اسد طور نے، جس کے بارے میں تیسری ویڈیو آج لگا چکا ہے، اور وہ جو صحافی لڑکی ہے جس نے جنسی ہراسگی کے خلاف درخواست دی تھی ایف آئی اے میں، اور ایف آئی اے کو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی یہ کہہ چکی ہے کہ آپ اس پر تحقیقات جاری رکھیں. اس لڑکی نے کہا میرا کیا قصور ہے کہ ایک تو اس نے ہراساں کیا اور اس کے بعد مسلسل میرے خلاف ویڈیوز لگا رہا ہے اور اس کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آزادی صحافت، وہ لڑکی کہتی ہے کیا میں صحافی نہیں ہوں؟ کیا میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا؟ کیا حامد میر کو میرے رائٹس نظر نہیں آتے کہ ایسے جو ہے جو لوگ ہیں وہ ان کو پریشان کرتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں؟ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. اب وہ نواز شریف کی طرح پاؤں پڑھ کے معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن قوم نہیں معاف کرے گی. چاہے ادارے معاف کر دیں، قوم معاف نہیں کرے گی. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.